يا حامل القرآن قد خصك الرحمن. یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت ہوتی، لیکن عام اپنی زندگی میں ہم ان چیزوں کو نہیں سمجھتے اور اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو قبول نہیں کرتے، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم کیوں اس پوزیشن میں ہیں، ہم کیوں اس کنڈیشن میں ہیں، مزریبل ہو جاتے ہیں. بعض اوقات ہم نے دین کی خدمت کا بھی جو ایک مخصوص نقشہ یا حلیہ بنا رکھا ہے، جب اس خاص فریم ورک میں ہم کام نہیں کر پاتے تو پھر ہم سمجھتے ہم نے کچھ کیا ہی نہیں ہے. نا ایسی بات، ہم شاید پیچھے ہی رہ گئے. اگر آپ کے اندر یہ تڑپ ہو تو آپ میری بات سمجھ سکتے ہیں، اور اگر نہ ہو تو میری بات بھی سمجھ نہیں آئے گی میں کیا کہہ رہی ہوں. تو اصل مقصد کہنے کا یہی ہے کہ انسان زندگی میں اگر ایک خواب دیکھتا ہے کہ مجھے یہ کرنا ہے آئندہ، یا اس کا دل کسی ایک کام کو کرتا ہے. مثلا پروفیشنل لائف میں بھی آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر بنے، لیکن کتنے بچوں کو میڈیکل کالج میں ایڈمیشن ملتا ہے؟ لمیٹڈ ہوتے ہیں نا. اور آپ نے دیکھا ہوگا ان بچوں کا حال اس وقت جن کو ایڈمیشن نہیں ملتا کہ کس طرح وہ ڈپریسڈ ہوتے ہیں اور کیسے کیسے پریشان ہوتے ہیں. اور پھر بعض لوگ ڈاکٹر بھی بن جاتے ہیں، ان کی یہاں تک تمنا پوری ہو جاتی، لیکن لڑکیوں کی کئی دفعہ شادی ہوتی ہے اور بعد میں ان کو پریکٹس کی اجازت نہیں ملتی، تو وہ سارے خواب ادھورے رہ جاتے ہیں. اب ایسا نہیں کہ اگر کوئی شخص وہ نہیں کر سکا جو وہ سوچے ہوئے تھا یا جس کے لیے وہ تڑپ رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے زندگی میں اس کا رخ کسی اور طرف موڑ دیا، تو ایسا نہیں کہ امکانات ختم ہو گئے، ایسا نہیں کہ درجات بڑھنے سے رک گئے. جب تک اللہ نے آپ کو زندگی دی ہے، جب تک آپ کے پاس عقل اور سمجھ ہے، جب تک اللہ کی کتاب آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کی ساتھی ہے، تو آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں. جہاں ایک دروازہ بند ہوتا ہے وہاں کئی اور کھلتے ہیں اور آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. آپ یقین کیجئے کہ اگر واقعی سچے معنوں میں آپ کے اندر انسانیت کا درد اور آپ کے اندر ان کی بھلائی کا جذبہ ہے، تو گھر سے آپ اگر پہلا قدم باہر نکالیں گے نا اپنی گلی کے اندر، تو وہاں بھی آپ کو بہت سے کام مل جائیں گے. آپ تھوڑا سا ہی آگے جائیں گے، دائیں بائیں دیکھیں گے، بہت سے لوگ اس چیز کے متلاشی ہوں گے، یا اس چیز کے اگر وہ خود متلاشی نہیں تو ضرورت مند ضرور ہوں گے جو اللہ نے آپ کو دی ہوئی ہے اور جو ان تک بھی پہنچنی چاہیے. لیکن آپ تو صرف یہ رونا رو رہے ہیں کہ وہ میری سہیلیاں چھوٹ گئیں اور الہدا چھوٹ گیا اور میں تو اب کسی کام کی نہیں رہی، اور پھر اپنے لیے سارے بہانے عذر کر کے اور پھر ہم اسی دنیا میں واپس کھو جاتے ہیں جس سے ہم نکلے ہوتے ہیں. اور قرآن پڑھتے ہوئے جو عہد باندھتے ہیں اللہ کے ساتھ، بندوں کے ساتھ، وہ سب بھی بھلا دیتے ہیں. ایسے تو کام نہیں چلتا. یعنی بعض اوقات کوئی ایک کام ایسا ہوتا ہے جو بظاہر دیکھنے میں معمولی ہوتا ہے لیکن اللہ کے یہاں بہت عظیم ہوتا ہے. جیسے ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ بندے کے لیے ایک بڑا مقام لکھ لیتے ہیں کہ اس بندے کا اتنا درجہ ہوگا، مگر اس بندے کے اعمال ایسے نہیں ہوتے کہ وہ ان اعمال کی وجہ سے اس درجے تک پہنچ سکے، تو اللہ تعالیٰ اس کو کسی آزمائش میں ڈال دیتے ہیں، اس پر کوئی امتحان بھیج دیتے ہیں. اس طرح اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے. اس امتحان کی وجہ سے اس پر جو وہ صبر کرتا ہے، اس پر جو وہ اللہ تعالیٰ سے راضی رہتا ہے، تو وہ جو درجے عمل کی وجہ سے نہیں بڑھ رہے تھے وہ فوراً گراف اوپر چلا جاتا ہے اور اس بڑے مقام کو انسان پہنچ جاتا ہے. اب بظاہر ہماری آنکھیں کیا دیکھ رہی ہیں؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس شخص کی تو فلاں اور فلاں کارنامے بھی نہیں، اس کے پاس یہ ڈگری نہیں، یہ سرٹیفکیٹ نہیں، اس نے یہ بڑے بڑے کام نہیں کیے، یہ شخص یہ تو کچھ بھی نہیں. اور بعض اوقات ہم ذرا سے بھی آگے پیچھے ساتھی ہوتے ہیں تو ان کے بارے میں بدگمانی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ اچھا یہ تو بیکار لوگ ہیں، کچھ نہیں کر رہے، یا یہ نہیں کر رہے، یا مخصوص یہ کام نہیں کر رہے تو گویا کچھ بھی نہیں کر رہے. اس سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو مخصوص صلاحیت دی ہے، کبھی اس پر ایک دور گزرتا ہے، کبھی دوسرا گزرتا ہے، کبھی تیسرا. زندگی اگر سٹل ہو جائے، ایک ہی روٹین میں ہم لگے رہیں تو شاید ہم بہت کچھ نہ سیکھ سکیں اور ہماری حقیقی ترقی نہ ہو. تو ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ جن بھی حالات میں رکھے ان پر راضی رہیں، ان حالات کے اندر سٹرگل کریں، اس میں پائے جانے والے امکانات کو تلاش کریں اور اپنی صلاحیتوں سے بھرپور فائدہ اٹھائیں.
چاہے آپ ایک شہر میں ہیں یا دوسرے، یا ایک ملک میں یا دوسرے، یا ایک گروپ کے ساتھ ہیں یا دوسرے، کہیں پر بھی ہیں، حساب آپ کا اس بات پر ہوگا کہ آپ نے اپنی زندگی کو کہاں گزارا، آپ نے اپنے اوقات کو کہاں استعمال کیا، آپ نے اپنے جسم کو کن کاموں میں گلایا. تو حالات، واقعات، کام کی شکلیں، صورتیں بدلنے سے اجر کم نہیں ہوتا، ایز لانگ ایز ہماری نیت اچھی ہے اور ہم اللہ کے لیے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اور اگر بظاہر دیکھنے میں ہم بڑے بڑے کارنامے بھی کر رہے ہوں لیکن اللہ کے لیے نہ کر رہے ہوں، سیلف پروجیکشن کے لیے یا اپنی ذات کی صرف سیٹسفیکشن کے لیے، تو ہو سکتا ہے اس کا کچھ فائدہ نہ ملے کل کو. تو ہر وقت اپنے آپ کو کھنگالتے رہیں، اپنے آپ کو پرکھتے رہیں، پوچھتے رہیں کہ کیوں کر رہا ہوں یہ کام. اگر صرف اللہ کے لیے کیے جانے والے کام میں آپ کو موٹیویشن نہیں اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ کے اندر کوئی طاقت نہیں، تو پھر کچھ بھی نہیں. ہر وقت ہم دوسروں کی طرف کیوں دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیں موٹیویٹ کریں، وہ ہمیں پش کریں، وہ ہمیں کچھ بتائیں، وہ ہمارا ساتھ دیں، وہ ہمارے کام آئیں، تب ہم اللہ کے راستے میں آگے بڑھیں گے. کیا تنہا اللہ کافی نہیں ہے؟ اگر اس کا احساس ہے آپ کو کہ وہ میرے ساتھ ہے، جیسے لا تحزن ان اللہ معنا، اگر وہ میرے ساتھ ہے تو میں کہیں بھی ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر میں کسی دنیا کے ایسے جزیرے میں پھینک دیا گیا ہوں جہاں کوئی بھی اور نہیں اور تنہا میں ہوں اور میرا رب ہے، کیا یہ کافی نہیں ہے؟ کافی نہیں ہے؟ ہم کیوں کہتے ہیں حسبی اللہ و نعم الوکیل؟ کیوں کہتے ہیں؟ واقعی سچ کہتے ہیں حسبی اللہ و نعم الوکیل؟ جب کوئی اور نہ ہو تو اللہ ہے نا. حسبی وکفا، وہی کافی ہے. کیا راہ وہ نہیں دکھاتا؟ کیا ہدایت اس کے ہاتھ میں نہیں؟ کیا رزق وہ نہیں دیتا؟ وہی رازق ہے، وہی ہادی ہے، وہی سب کچھ ہے، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. صحابہ میں اور ہم میں فرق اسی چیز کا ہے کہ ان کا ہر کام اللہ کے لیے تھا، اس لیے تھوڑے میں بھی بہت برکت ہوئی. انہوں نے بڑے بڑے ہنگامے نہیں کھڑے کیے دین کے نام پر، دکھاوے نہیں کیے. جو بھی رول ملا اس میں اپنی صلاحیتوں کو بھرپور استعمال کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اسی میں برکت ڈالی.